یہ جو ویڈیو دیکھ رہے ہو یہ حقیقت ہے، یہ میرا وہم نہیں۔ تم کیا چاہتے ہو؟ بلکہ حقیقت میں چھپا ہوتا ہے۔ افسانوں کے بھوت اور چڑیلے انسان کے ذہن کی پیداوار ہو سکتے ہیں، مگر کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو نہ صرف رونگٹے کھڑے کر دیتے ہیں بلکہ زندگی بھر کے لیے ذہن پر نقش ہو جاتے ہیں۔ یہ سب واقعات میں نے خود دیکھے سنے ان لوگوں سے جانے جن پر مجھے مکمل یقین تھا۔ وقت گزرنے کے باوجود ان راتوں کی سردی آج بھی میری ہڈیوں میں اترتی محسوس ہوتی ہے۔ پہلا واقعہ اس وقت کا ہے جب میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا۔ ہم 4 دوست ایک پرانے کرائے کے مکان میں رہتے تھے۔ وہ مکان شہر کے نسبتاً خاموش علاقے میں تھا۔ باہر سے دیکھنے میں عام سا 2 منزلہ گھر تھا، مگر اندر داخل ہوتے ہی ایک عجیب سی گھٹن محسوس ہوتی تھی۔ دیواروں کا رنگ اکھڑا ہوا، سیڑھیاں چرچراتی ہوئی، اور اوپر کی منزل پر ایک کمرہ جو ہمیشہ بند رہتا تھا۔ مالک مکان نے سختی سے منع کیا تھا کہ اس کمرے کو نہ کھولا جائے کیونکہ وہ سٹور ہے۔ شروع کے چند دن سب ٹھیک رہا، مگر پھر عجیب باتیں ہونے لگیں۔ رات کے تقریباً 2 بجے اوپر والے حصے سے قدموں کی آوازیں آتیں۔ ایسا لگتا جیسے کوئی بھاری چیز گھسیٹ رہا ہو۔ ہم پہلے اسے بلی چوہے کی حرکت سمجھتے رہے۔ ایک رات میں اور میرا دوست حمزہ جاگ رہے تھے۔ اچانک اوپر سے واضح قدموں کی چاپ آئی۔ ہم نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ اس بار آواز اتنی صاف تھی جیسے کوئی آہستہ آہستہ چل رہا ہو۔ پھر اچانک کسی چیز کے گرنے کی زوردار آواز آئی۔ ہم دونوں نے ہمت کی اور سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ ہر قدم کے ساتھ دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ اوپر پہنچ کر دیکھا تو وہی بند کمرہ تھا جس کے نیچے سے مدھم سی روشنی نکل رہی تھی۔ ہم ساکت رہ گئے۔ وہ کمرہ تو ہمیشہ بند رہتا تھا اور اس میں بجلی کا کنیکشن بھی نہیں تھا۔ حمزہ نے کانپتے ہاتھوں سے دروازے کو دھکا دیا۔ دروازہ چرچراتا ہوا کھل گیا۔ اندر مکمل اندھیرا تھا، کوئی روشنی نہیں، مگر فرش پر دھول میں واضح قدموں کے نشان تھے جیسے کوئی ابھی ابھی وہاں سے گزرا ہو۔ اگلی صبح ہم نے مالک مکان سے بات کی۔ اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا۔ اس نے بتایا کہ کئی سال پہلے اس کے بیٹے نے اسی کمرے میں خودکشی کی تھی۔ اس کے بعد سے کرایہ دار زیادہ عرصہ نہیں ٹھہرے۔ ہم نے یہ بات مذاق میں آڑا دی مگر دل کے کسی کونے میں خوف بیٹھ گیا تھا۔ چند دن بعد سب سے ہولناک رات آئی۔ ہم سب نیچے والے کمرے میں سو رہے تھے کہ اچانک چیخ کی آواز سے آنکھ کھل گئی۔ یہ چیخ ہمارے ہی گھر کے اندر سے آئی تھی۔ ہم سب گھبرا کر باہر نکلے۔ آواز اوپر والے کمرے سے آئی تھی۔ اس بار دروازہ خود بخود کھلا ہوا تھا۔ اندر داخل ہوئے تو کمرے کی دیوار پر سرخ رنگ سے کچھ لکھا تھا، یہ میرا گھر ہے۔ ہم میں سے کسی نے یہ نہیں لکھا تھا، اور نہ ہی ہمارے پاس ایسا کوئی رنگ تھا۔ اسی رات ہم نے وہ گھر چھوڑ دیا۔ دوسرا واقعہ میرے گاؤں کا ہے جہاں میں گرمیوں کی چھٹیوں میں جایا کرتا تھا۔ گاؤں کے قریب ایک پرانا کنواں تھا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہاں ایک عورت نے اپنے بچوں سمیت چھلانگ لگا دی تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ رات کو اس کنویں کے پاس سے رونے کی آوازیں آتی ہیں۔ میں ہمیشہ ایسی باتوں کو دیہاتی وہم سمجھتا تھا۔ ایک رات میں اور میرا کزن عادل ہمت کر کے اس کنویں تک گئے۔ چاندنی رات تھی، فضا میں عجیب سی خاموشی۔ ہم کنویں کے کنارے بیٹھ کر ہنس رہے تھے کہ اچانک نیچے سے پانی میں ہلچل کی آواز آئی۔ ہم دونوں نے جھانک کر دیکھا۔ پانی ساکت تھا۔ پھر اچانک کسی بچے کے رونے کی آواز گونجی، صاف دل چیر دینے والی آواز۔ عادل نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ شاید ہوا کی آواز ہو۔ پھر ایک عورت کی سسکی سنائی دی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ہمارے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ ہم بھاگنے لگے مگر پیچھے سے پانی چھلکنے کی آواز آئی جیسے کوئی کنویں سے باہر چڑھ رہا ہو۔ میں نے پیچھے موڑ کر دیکھا۔ قسم ہے اس لمحے کی، میں نے سفید کپڑوں میں ایک سایہ دیکھا جو کنویں کے کنارے کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ واضح نہیں تھا مگر اس کی آنکھیں اندھیرے میں بھی چمک رہی تھیں۔ ہم دونوں کئی دن تک بخار میں مبتلا رہے۔ گاؤں والوں نے کہا کہ ہم نے اس کی حدود میں قدم رکھا تھا۔ تیسرا واقعہ ایک اسپتال کا ہے جہاں میری بہن بطور نرس کام کرتی تھی۔ اس نے مجھے یہ واقعہ سنایا تو اس کی آنکھوں میں آج بھی خوف تھا۔ اسپتال کے ایک وارڈ میں ایک ضعیف مریض داخل تھا۔ وہ اکثر کہتا کہ رات کو ایک سیاہ لباس میں عورت اس کے بستر کے پاس کھڑی ہوتی ہے۔ ڈاکٹرز اسے وہم سمجھتے تھے۔
ایک رات میری بہن ڈیوٹی پر تھی۔ اس مریض کی طبیعت اچانک بگڑ گئی۔ وہ بار بار چیخ رہا تھا کہ اب وہ آ گئی ہے، وہ مجھے لے جائے گی۔ میری بہن نے بتایا کہ اس نے بھی وارڈ کے کونے میں ایک سیاہ سایہ دیکھا۔ پہلے تو اس نے سمجھا کہ شاید روشنی کا دھوکا ہو، مگر وہ سایہ آہستہ آہستہ مریض کے بستر کے قریب آیا۔ اگلے ہی لمحے مریض کی سانس رک گئی۔ سی ٹی وی فوٹیج دیکھی گئی۔ ویڈیو میں صاف دکھائی دے رہا تھا کہ مریض بے چین ہے، مگر کمرے میں اور کوئی موجود نہیں۔ مگر عجیب بات یہ تھی کہ کمرے کا درجہ حرارت اچانک کئی ڈگری کم ہو گیا تھا، اور کیمرے میں چند لمحوں کے لیے اسکرین پر سیاہ دھبا نمودار ہوا۔ چوتھا واقعہ میرے ایک استاد کے ساتھ پیش آیا۔ وہ ایک تحقیقی سفر پر شمالی علاقوں میں گئے تھے۔ وہاں ایک پرانا سرکاری گیسٹ ہاؤس تھا جہاں وہ قیام پذیر تھے۔ گیسٹ ہاؤس کے نگہبان نے بتایا کہ کمرہ نمبر 7 میں رات نہ گزاریں، مگر چونکہ باقی کمرے بھرے ہوئے تھے استاد کو وہی کمرہ ملا۔ انہوں نے بتایا کہ رات کے تقریباً 3 بجے دروازے پر دستک ہوئی۔ جب دروازہ کھولا تو باہر کوئی نہیں تھا۔ جیسے ہی وہ پلٹے کمرے کے آئینے میں انہیں ایک بوڑھے شخص کا عکس نظر آیا جو ان کے پیچھے کھڑا تھا۔ وہ فوراً پلٹے مگر کمرہ خالی تھا۔ آئینے میں بھی کچھ نہ تھا۔ پھر اچانک باتھ روم کا نل خود بخود کھل گیا۔ پانی تیزی سے بہنے لگا۔ انہوں نے نل بند کیا اور بستر پر لیٹ گئے، مگر جیسے ہی آنکھ لگی کسی نے ان کے کان کے بھی ان واقعات کا ذکر نہیں کروں گا، مگر بعض کہانیاں ایسی ہوتی ہیں جو بیان نہ کی جائیں تو اندر ہی اندر انسان کو کھا جاتی ہے، اور کچھ سائے ایسے ہوتے ہیں جو خاموشی سے زیادہ طاقتور ہو جاتے ہیں۔ اس تصویر کے بعد میری زندگی معمول پر نہیں آ سکی۔ میں نے فوراً فلیٹ خالی کر دیا۔ دوستوں نے مذاق اڑایا کہ میں وہم کا شکار ہو گیا ہوں، مگر میں جانتا تھا کہ جو کچھ میں نے دیکھا وہ وہم نہیں تھا۔ تصویر اصلی تھی، دیوار پر لکھا جملہ اصلی تھا، اور وہ سانسیں، وہ تو آج بھی کبھی کبھار میرے کان کے قریب محسوس ہوتی ہے۔ میں نے شہر بدل لیا، نئی نوکری، نیا اپارٹمنٹ، نئی شروعات۔ میں نے خود کو یقین دلایا کہ سب پیچھے رہ گیا ہے۔ پہلے چند ہفتے سکون سے گزرے، مگر پھر ایک رات عجیب خواب آیا۔ میں ایک لمبے تاریک راہداری میں کھڑا تھا۔ دیواروں پر بے شمار دروازے تھے، ہر دروازے پر ایک نمبر لکھا تھا۔ اچانک تمام دروازے بیک وقت کھل گئے۔ اندر مکمل اندھیرا تھا۔ پھر ہر دروازے سے ایک ہی آواز گونجی، یہ میرا گھر ہے۔ میں چیخ کر جاگ گیا۔ کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، مگر خواب کی سب سے خوفناک بات یہ تھی کہ جاگنے کے بعد بھی وہ سرگوشی جاری رہی، آہستہ مدھم مگر واضح۔ اگلے دن میں نے فیصلہ کیا کہ اس معاملے کی جڑ تک جاؤں گا۔ میں نے ان تمام لوگوں سے رابطہ کیا جنہوں نے میرے ساتھ ایسے واقعات کا سامنا کیا تھا۔ حمزہ سے بات کی۔ اس نے بتایا کہ اس کے نئے گھر میں بھی کبھی کبھار اوپر سے قدموں کی آواز آتی ہے، حالانکہ وہ آخری منزل پر رہتا ہے۔ میری بہن نے اسپتال کی نوکری چھوڑ دی تھی۔ اس نے کہا کہ اس وارڈ میں اب بھی عجیب واقعات ہوتے ہیں، اور کئی مریض موت سے پہلے عیسیٰ عورتوں کا ذکر کرتے ہیں۔ میں نے اپنے استاد کو کال کی۔ وہ خاموش رہے، پھر دھیرے سے بولے، کیا تم نے بھی اسے دیکھا ہے؟ میں نے پوچھا، کسے؟ انہوں نے جواب دیا، وہ جو جگہوں سے بندھا نہیں ہوتا، جو دیواروں سے نہیں رکتا، جو صرف حدود کا مالک نہیں بلکہ خود حد بن جاتا ہے۔ یہ جملہ میرے لیے نیا تھا۔ خود حد بن جاتا ہے، اس کا کیا مطلب تھا؟ چند دن بعد ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ میں رات کو لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا کہ اچانک وائی فائی بند ہو گیا۔ اسکرین پر خود بخود ایک فولڈر کھلا جس کا نام تھا ہوم۔ میں نے کبھی ایسا فولڈر نہیں بنایا تھا۔ ہاتھ کانپ رہے تھے مگر میں نے فولڈر کھولا۔ اندر ایک ہی فائل تھی، روم JPG۔ وہی تصویر، میرا کمرہ، میں دیوار کے سامنے کھڑا، مگر اس بار تصویر میں میرے پیچھے ایک دھندلا سایہ واضح تھا، پہلے کی نسبت زیادہ صاف، لمبا انسانی شکل جیسا مگر چہرہ بغیر آنکھوں کے، بغیر منہ کے، صرف خالی سیاست ہے۔ میں نے فوراً لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ شاید کسی نے ہیک کیا ہے، شاید یہ کوئی مذاق ہے۔
مگر سوال یہ تھا کہ وہ تصویر لی کس نے؟ اسی رات میں نے اپنے کمرے میں کیمرہ لگا دیا۔ ارادہ تھا کہ اگر کچھ ہو تو ثبوت ملے۔ میں بستر پر لیٹ گیا مگر نیند نہ آئی۔ تقریباً 3 بجے کمرے کا درجہ حرارت اچانک گر گیا۔ سانس سے دھواں نکلنے لگا۔ میں نے آنکھیں کھولی تو دروازہ آہستہ آہستہ خود بخود بند ہو رہا تھا۔ کیمرے کی سرخ لائٹ جل رہی تھی۔ اچانک بستر کے پاؤں کی طرف دباؤ محسوس ہوا جیسے کوئی بیٹھ گیا ہو۔ میں ہل بھی نہیں پا رہا تھا۔ جسم سن ہو گیا تھا۔ آنکھیں کھلی تھیں مگر حرکت ممکن نہیں تھی۔ وہ سایہ کمرے کے کونے سے ابھرا، دیوار سے الگ ہوتا ہوا جیسے اندھیرے نے شکل اختیار کر لی ہو۔ وہ آہستہ آہستہ میرے قریب آیا۔ اس بار اس کے چہرے پر 2 گہرے گڑے تھے جہاں آنکھیں ہونی چاہیے تھیں۔ ان گڑوں سے مکمل سیاہی ٹپک رہی تھی۔ وہ جھکا۔ اس کا چہرہ میرے بالکل اوپر تھا۔ اور پھر وہی جملہ، گھر بدلنے سے مالک نہیں بدلتا۔ میں پوری طاقت سے چیخنے کی کوشش کر رہا تھا مگر آواز نہ نکل رہی تھی۔ اچانک سب کچھ غائب ہو گیا۔ کمرہ معمول کے درجہ حرارت پر آ گیا۔ دروازہ کھلا تھا۔ میں پسینے میں شرابور تھا۔ صبح ہوتے ہی میں نے کیمرے کی ریکارڈنگ دیکھی۔ ویڈیو میں صاف دکھائی دے رہا تھا کہ میں بستر پر لیٹا ہوں۔ پھر اچانک میرا جسم اکڑ جاتا ہے جیسے نیند میں جھٹکا لگا ہو، مگر کمرے میں اور کوئی نہیں۔ مگر ایک لمحے کے لیے اسکرین پر تصویر ڈسٹرب ہوتی ہے جیسے سگنل خراب ہو، اور اس ڈسٹربنس کے بیچ ایک فریم میں وہ سایہ واضح نظر آتا ہے، بالکل میرے اوپر جھکا ہوا۔ میں نے وہ ویڈیو کئی لوگوں کو دکھائی۔ کچھ نے کہا ایڈیٹنگ ہے، کچھ نے کہا نیند کا فالج ہے، مگر کسی کے پاس اس فریم کی وضاحت نہیں تھی۔ میں نے تحقیق شروع کی۔ پرانی کتابیں، آن لائن فورمز، ماہرین نفسیات، روحانی عامل، سب سے ملا۔ زیادہ تر نے اسے ذہنی دباؤ کا نتیجہ قرار دیا، مگر ایک بزرگ عامل نے میری بات غور سے سنی اور کہا، یہ کوئی عام عصب نہیں، یہ جگہ سے بندھا نہیں، یہ انسان سے بندھتا ہے۔ جب کسی انسان کے خوف، تنہائی یا کمزوری میں دراڑ پیدا ہوتی ہے تو یہ اس دراڑ میں داخل ہو جاتا ہے، پھر جہاں وہ انسان جائے یہ اس کے ساتھ جاتا ہے۔ میں نے پوچھا، اس سے نجات کیسے ملے گی؟ وہ خاموش رہے، پھر بولے، تو خوف ختم کرو، خود ختم ہو جاؤ۔ یہ جملہ میرے لیے کسی فیصلے سے کم نہ تھا۔ اگلے چند ہفتوں میں حالات بدتر ہو گئے۔ میں جہاں جاتا عکاس سطحوں میں اس کی جھلک دیکھتا۔ شیشے کی عمارت، گاڑی کا آئینہ، حتیٰ کہ موبائل کی اسکرین بند ہونے پر بھی۔ کبھی کبھی اس کا سایہ میرے قدموں کے ساتھ ساتھ چلتا، مگر سورج کی روشنی میں بھی اس کی سمت مختلف ہوتی۔ ایک دن دفتر میں میٹنگ کے دوران پروجیکٹر اسکرین پر اچانک میری فائل کی جگہ ایک تصویر آ گئی۔ وہی سایہ، اس بار کانفرنس روم کے کونے میں کھڑا۔ سب لوگ حیران تھے۔ آئی ٹی ٹیم نے کہا سسٹم گلچ تھا، مگر میں جانتا تھا کہ یہ اتفاق نہیں۔ میری نیند ختم ہو چکی تھی۔ آنکھیں بند کرتا تو وہی راہداری، وہی دروازے، وہی آوازیں۔ ایک رات خواب میں نے ہمت کی اور ایک دروازے کے اندر داخل ہو گیا۔ اسپتال سے واپسی کے بعد زندگی بظاہر معمول پر آ گئی تھی، مگر اندر کچھ ٹوٹ چکا تھا۔ ڈاکٹرز نے اسے اعصابی دباؤ کہا، دوستوں نے تنہائی کا نتیجہ، اور میں نے اسے نام دینا چھوڑ دیا، کیونکہ نام دینے سے چیزیں حقیقت بن جاتی ہیں، اور میں اب مزید کسی حقیقت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا تھا۔ مگر حقیقت سے نظریں چرانے سے وہ ختم نہیں ہوتی۔ شروع کے دن خاموش گزرے، نہ کوئی سایہ، نہ کوئی سرگوشی، نہ دیواروں پر نمی سے لکھے جملے۔ میں نے سوچا شاید وہ سب میرے ذہن کا کھیل تھا، شاید نیند کی کمی، خوف اور مسلسل سوچ نے میرے ساتھ دھوکا کیا تھا۔ میں نے آئینے ڈھانپ دیے، کمرے میں ہلکی روشنی رکھتا، دروازہ ہمیشہ بند رکھتا، لیکن مسئلہ باہر نہیں تھا، مسئلہ اندر تھا۔ پہلی بار مجھے شک اس وقت ہوا جب دفتر میں ایک ساتھی نے اچانک مجھ سے پوچھا، یار تم ٹھیک ہو؟ میں نے چونک کر پوچھا، کیوں؟ وہ ہچکچایا، پھر بولا، کچھ نہیں، بس تم ابھی خود سے بات کر رہے تھی۔ میرے ہاتھ میں فائل تھی، میں خاموش کھڑا تھا۔ مجھے یاد نہیں کہ میں نے کچھ کہا ہو۔ میں نے ہلکی سی ہنسی میں بات ٹال دی۔
मगर अंदर सर्व लहर दौड़ गई। इसी शाम मैंने मोबाइल की रिकॉर्डिंग ऑन करके खुद को कमरे में बैठा छोड़ दिया। सोचा अगर मैं वाकई खुद से बात करता हूं तो सबूत मिल जाएगा। आधी रात के करीब नींद आ गई। सुबह रिकॉर्डिंग देखी। शुरू में सब मामूल था। मैं बिस्तर पर लेटा था। फिर तकरीबन 3 बजे मेरा जिस्म सीधा होकर बैठ गया। आंखें खिली थीं मगर खाली। मैंने कैमरे की तरफ देखा। चंद लम्हे साकित रहा। फिर मेरे होंठ हिले, मगर आवाज मेरी नहीं थी। आवाज भारी थी, गहरी, जैसे 2 आवाजें एक साथ बोल रही हूं। अब ये मेरा है। मैंने वीडियो रोक दी। हाथ कांप रहे थे। मैंने वो जुमला कभी नहीं कहा था, कम अज कम शऊरी तौर पर नहीं। इसी दिन दफ्तर में एक और वाकया हुआ। हमारी टीम की नई रुकन आयशा अचानक मीटिंग के दौरान बेचैन हो गई। इसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, क्या आपको भी डांसेस महसूस हो रही है? कमरा गर्म था, एयर कंडीशन मामूल पर, बाकी सब नॉर्मल, मगर उसके चेहरे पर खौफ वाजे था। आपके पीछे, वो रुकी, फिर सर झटक दिया। शायद मुझे वहम हुआ। मैंने पलट कर नहीं देखा। इस रात ख्वाब नहीं आया। इस बार ख्वाब से भी बदतर कुछ हुआ। मैं जाग रहा था, मुकम्मल होश में। कमरे की लाइट जल रही थी। मैं कुर्सी पर बैठा था। अचानक मेरे अंदर एक अजीब सा सुकून उतरने लगा। गैर फितरी सुकून, जैसे कोई बोझ हिट गया हो। फिर मेरे जहन में एक ख्याल आया, ये घर मेरा है। ये ख्याल मेरा नहीं था। मैंने इसे रोका, मगर वो फैलता गया, दीवारों तक, छत तक, दरवाजे तक। ये मेरा घर है। इस बार आवाज मेरे अंदर से आई, मगर मेरे इख्तियार के बगैर। मैंने अपने हाथों को देखा। उंगलियां सियासी लग रही थीं, जैसे साया जिल्द के नीचे दौड़ रहा हो। मैंने आईने की तरफ देखा, और इस बार जो नजर आया वो मैं नहीं था। मेरा अक्स मुस्करा रहा था। मैं नहीं, मेरा अक्स। और इस मुस्कुराहट में पहचान थी, वही खाली आंखों की गहराई जो पहले मेरे पीछे खड़ी होती थी। मैंने आंखें जोर से बंद कीं। जब खोली तो सब मामूल था, मगर अंदर कुछ बदल चुका था। अगले दिन से लोगों का रवैया मेरे साथ अजीब होने लगा। कुछ मुझे देखकर खामोश हो जाते, कुछ नजरें चरा लेते। एक साथी ने यहां तक कहा, तुम्हारे आसपास अजीब सी कैफियत होती है, जैसे हुआ भारी हो। हुआ? हाँ हुआ, वाकई बदल गई थी। जहां मैं जाता वहां एक बोझ सा महसूस होता। लिफ्ट में दाखिल होता तो रोशनी मध्यम हो जाती। गाड़ी में बैठता तो रेडियो खुद ब खुद बंद हो जाता। और सबसे अजीब बात, कुत्ते मुझे देखकर भौंकने लगते, बेवजह, खौफ से। एक शाम में थका हुआ घर लूटा। दरवाजा खोला तो कमरा बिल्कुल वैसा ही था, मगर फिजा मुख्तलिफ, जैसे कोई इंतजार कर रहा हो। मैं अंदर दाखिल हुआ, दरवाजा बंद किया, और बगैर सोचे सीधा आईने के सामने जा खड़ा हुआ। तुम हो ना? मैंने धीरे से कहा। आईना खामोश। चंद लम्हों बाद मेरे होंठ खुद ब खुद हिले। हम हैं। मेरा दिल रुकने को आया। तुम क्या चाहते हो? मैंने पूछा। इस बार जवाब बराह रास्त ज़हन में आया, अल्फाज के बगैर मगर वाज़े मफ़हूम के साथ। हद। किस चीज़ की हद? जो जगह खाली हो वो किसी की होनी चाहिए। मैं पीछे हिट गया। ये मेरा घर है। हंसी। आवाज के बगैर हंसी। घर तुम नहीं बनाते, तुम सिर्फ दाखिल होते हो। अचानक मुझे सब समझ आने लगा। वो जगहों से बंधा नहीं था, वो इंसान से बंधता था। और अब वो मेरे अंदर घर बना चुका था। मगर बात यहीं खत्म नहीं हुई। चंद दिन बाद खबर मिली कि मेरे पुराने दोस्त हमजा ने खुदकुशी कर ली। वही हमजा जिसने मेरे साथ पहला मकान छोड़ा था। मैं जनाजे पर गया। इसका चेहरा पुरसुकून था, मगर उसके कमरे की दीवार पर एक जुमला लिखा मिला था, ये मेरा घर है। मैं सुन हो गया। ये सिर्फ मेरे साथ नहीं था,
یہ پھیل رہا تھا شاید میرے ذریعے۔ میں نے خود کو کمرے میں بند کر لیا، کئی دن باہر نہ نکلا، سوچتا رہا کہ اگر میں لوگوں سے دور رہوں تو شاید یہ آگے نہ بڑھے۔ مگر ایک رات موبائل پر پیغام آیا، نمبر نامعلوم، صرف ایک تصویر، دفتر کی کانفرنس روم، اور کونے میں وہی سایہ، مگر اس بار وہ میں نہیں تھا، وہ کسی اور کے پیچھے کھڑا تھا۔ عائشہ۔ اگلے دن خبر آئی کہ وہ اچانک بیمار ہو گئی، شدید اعصابی جھٹکا۔ وہ بار بار ایک ہی جملہ دہرا رہی تھی، وہ کہتا ہے یہ میرا گھر ہے۔ میں سمجھ گیا، یہ اب میرے اندر سے باہر جا رہا تھا۔ شاید میں ہی اس کا دروازہ بن چکا تھا۔ میں نے آخری فیصلہ کیا، اگر یہ انسان سے بندھتا ہے تو مجھے خود کو ختم کرنا ہوگا، نہ جسمانی طور پر بلکہ اس حد کو توڑ کر جس میں یہ پلتا ہے، خوف، تنہائی، خاموشی۔ میں نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اونچی آواز میں کہا، یہ میرا گھر نہیں ہے۔ دیواریں گونج اٹھیں، یہ میرا جسم نہیں ہے۔ کمرے کا درجہ حرارت گرنے لگا۔ تم مالک نہیں ہو۔ اچانک اندر شدید درد اٹھا، جیسے